بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاقمدنی.com آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سلسلہ دروس بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے خطیب و مقرر ہیں فضیلت الشیخ محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم حاضرین و خواتین اسلام، واقعہ اسراء و معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باہر معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ مکی زندگی میں آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت میں رونما ہونے والے معجزات کے اندر ایک واقعہ شق القمر اور ایک یہ واقعہ اسراء و معراج اپنی نوعیت کے دو عظیم اور منفرد معجزات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی مرتبہ کسی انسان رسول کو اس کے جسم عنصری اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں آسمان کی سیر کرائی تھی۔ اور اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے کئی درد انگیز، الم انگیز حالات اور واقعات سے آپ گزرے تھے جس نے آپ کو جن کے سبب آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ آپ کے شفیق اور حمایتی چچا ابو طالب کا انتقال، آپ کی مونس و غمخوار رفیق حیات کا انتقال، پھر طائف کے سفر کی درد انگیز داستان جو آپ نے سنی ہے، جس سے آپ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ خود آپ مکے میں ہیں اور آپ کے جانثار صحابہ حبشہ ہجرت کر چکے ہیں،
ایسے درد انگیز حالات سے آپ گزر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اپنے نبی کی مہمانی فرمائے اور آپ کی تکریم و تعظیم اور آپ کی مہمان نوازی کے لیے اس نے آپ کو آسمان پہ بلایا، تاکہ آپ کو نیا حوصلہ ملے اور آپ کی نبوت کی دلیل بن سکے، اور خود اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آپ کی کیا قدر و منزلت ہے اس سے آپ بھی واقف ہو جائیں اور دنیا انس و جن بھی واقف ہو جائیں۔ یہ اور اس جیسی دوسری بہت سی مصلحتوں کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے آپ کو اسراء اور معراج کروایا۔ بہت ہی مختصر ترین لفظ میں اللہ رب العالمین نے اسراء کی جو زمینی سفر کا نام ہے، جو مکے سے شروع ہو کر بیت المقدس پر ختم ہوتا ہے، اس کی حکمت اللہ نے بتائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ اسراء کی غرض و غایت اللہ نے بیان کی ہے نہایت مختصر لفظ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اور بھی انبیاء کو اپنی وسیع و عریض کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دکھلائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھلائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آسمان اور زمین کی ملکیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی آسمان و زمین کی وسیع و عریض سلطنتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھلائیں تاکہ وہ لیکون من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ انبیاء کرام کے پاس علم کے ساتھ یقین کی بھی قوت تھی، جس کے سبب وہ مصائب و آلام پر بہت زیادہ صابر ہوا کرتے تھے، صابر رہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے رب العالمین کی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوتا تھا۔ یہ قوت چونکہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایمانی وہ قوت نہیں ہوتی ہے اور مصائب و آلام سے ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کا علم عین الیقین اور حق الیقین تک ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی سخت سے سخت حالت میں بھی وہ ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، نہایت پامردی اور ثبات قدمی کا ثبوت دیتے۔ اللہ رب العالمین نے انہی حکمتوں کے پیش نظر آپ کو اسراء اور معراج کروائی۔ چونکہ یہ واقعہ عجیب و غریب ہے اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی شاید ذہن انسانی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ ایک آدمی شروع رات کے اندر عشاء کی نماز کے بعد چلے اور سینکڑوں میل کی زمینی مسافت طے کر کے کروڑوں میل کی آسمانی مسافتیں طے کرے اور پھر وہاں سے چلے اور فجر کی نماز اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں پڑھے۔ 5-6 گھنٹے کے وقفے میں اتنا طویل سفر آج کی ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی ممکن نہیں ہے۔ مہینوں اور سالوں گزر جائیں گے مگر ساتوں آسمان کی دوریاں طے نہیں ہو پائیں گی۔ اس لیے یہ واقعہ اس زمانے کے بھی مشرکین کے لیے مذہب کا خیز رہا اور آج کے بھی دشمنان اسلام کے لیے بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ کمزور سیدھے سادے مسلمانوں کو وہ دام فریب میں مبتلا کرے اور کہے کہ اس نوعیت کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ فالس ہے۔
کیونکہ یہ واقعہ ہے ہی ایسا عجیب و غریب، اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو خود رب العالمین نے یہ کہہ کر واضح کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، عظیم القدرت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات چلایا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جس نے چلایا، کسی انسان کی قدرت میں ہے ہی نہیں، اس لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیپیسٹی سے گئے تو آپ کے لیے تعجب کی بات تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کیا تعجب ہے؟ تھوڑا سا غور اگر کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قدرت سے نہیں گئے۔ اللہ کہتا ہے اللہ جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے، اور جس کی قدرت وہ کر سکتی ہے جو پوری کائنات مل کر بھی نہیں کر سکتی، اس اللہ نے یہ معجزاتی سفر کرایا ہے۔ حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ بنیادی طور پر اسراء اور معراج کے واقعے کی تفصیل خادم رسول صحابی جلیل حضرت انس بن مالک انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ کبھی تو انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کی ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ روایت مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم میں۔ کبھی حضرت انس بن مالک نے مالک بن صعصع انصاری سے روایت کی ہے، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اور کبھی حضرت انس بن مالک نے اس روایت کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے، جو بخاری میں ہے۔ یہ 3 مطول روایتیں ہیں، مفصل روایتیں، تقریباً 2 صفحے کی، جس کے اندر واقعات کی تفصیل، واقعے کی تفصیل آئی ہے، اور جزوی طور پر واقعے کی جزویات کو حضرت عبداللہ بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ام سلمہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر بن خطاب نے، اور کئی متعدد صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہ الجمیع نے بیان کیا۔ اور ان روایتوں کے اندر الفاظ کی کمی بیشی بھی ہے۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں، جو شیب ابی طالب کے اندر جہاں محصور تھے، بنی ہاشم اور بنی مطلب 3 سال تک وہاں سوئے ہوئے تھے، حضرت جبریل سیدھے آسمان سے گھر کی چھت کھول کر داخل ہوئے، دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا فورج سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، سیدھے آسمان سے اترے گھر کے اندر، اور اترے تو چھت بند ہو گئی۔ تمہید تھی اس بات کی کہ آپ کا سینہ چاک ہوگا اور آٹومیٹکلی سینہ پھر بند ہو جائے گا، یہ جو سرجری ہوگی آپ کی گھبرائیے گا نہیں۔ ایسے ہی جیسے یہ چھت کھلی، ہم داخل ہوئے اور پھر چھت بند ہو گئی، قلب کو مضبوط کرنے کے لیے جگایا آپ کو۔ نیند کا اثر تھا، ابھی پہلی ہی نیند میں تھے، آپ کو لے کر مسجد حرام آئے۔ ہجر اور حتیم، وہ جو کعبہ کا حصہ چھٹا ہوا حصہ ہے، اس میں آپ کو رکھا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ یہ ہنسلی کی ہڈی کا جو یہ بیچ والا پورشن ہے سینٹر میں، یہاں سے لے کر ناف تک، جہاں سے زیر ناف کے بال آتے ہیں، وہاں تک سیدھا اسٹریٹ چاک کیا۔ دل وغیرہ کو تمام کو سونے کے ایک برتن میں، ایک تست میں، ایک سینی میں، راؤنڈ شیپ سونے کی جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی،
اس میں آپ کے سینے کو رکھا، آب زمزم سے دھلا، سینے کے اندر ایمان و حکمت بھر دیا، پھر تمام آرگنس کو جہاں جہاں سیٹ تھے وہاں رکھا، سینہ بند ہوا، آپ کے سامنے براق لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، اس پر آپ سوار ہوئے، حضرت جبریل نے لگام پکڑا، آپ سوار ہوئے، چلے آپ، نہایت تیز رفتار سواری تھی، جہاں تک اس کی حد نگاہ کام کرتی تھی یا اس براق کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی وہاں وہ اپنا کھر رکھتا تھا، جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے وہاں وہ اپنا کھر رکھتا تھا، ایک ٹاپ اس کا اٹھے، اگر بیچ میں کہیں کچھ نہیں ہے تو اگر 1000 میل 100 میل اگر وہ دیکھ رہا ہے جانور تو گویا کہ 100 میل ایک قدم میں وہ وہاں پہنچا، اس طرح چشم زدن میں آپ وہاں پہنچے۔ بیت المقدس کے ایک حلقے سے آپ نے براق کو باندھ دیا، اللہ پر توکل ہو تب بھی سامان کی حفاظت کرنا، موٹر سائیکل چھوڑ کر کے آئے گئے لاک کر کے آؤ، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، لیکن حفاظت کے اسباب تو تمہیں اختیار کرنے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھ دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اس کے بعد آپ نے کچھ پینے کی خواہش ظاہر کی، پیاس لگی ہے تو 2 برتن لایا گیا، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ، برتن ڈھکا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق اور الہام اور ہدایت سے آپ نے جو برتن اٹھایا وہ دودھ کا تھا، آپ نے کہا کہ ہدیت الی الفطرہ، آپ کو کہا گیا ہدیت الی الفطرہ، فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی گئی، کیونکہ دوسرے پیالے میں شراب تھی، اگر آپ اس کو پیتے تو آپ گمراہ ہوتے، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ اس کو پی جاتے تو لغوت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی چیز اختیار کی تھی، دودھ پیا تھا جو سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو دودھ نہیں پسند ہوتا، شراب ہی پسند ہوتی ہے، وہ بادہ خار ہی ہونا پسند کرتے ہیں، فطرت سے ہٹ کر بلا نوشی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دی۔ پھر وہاں سے اُرِجَ بِی الی السماء، پھر مجھ کو وہاں سے چڑھایا گیا آسمان کی طرف، براق وہیں بندھا رہا، بعض الفاظ کے ظاہر سے لگتا ہے کہ براق نے ایک قدم مارا اور آسمان پہ سیدھے پہنچا، لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجیہ کی ہے کہ براق کو وہیں باندھ دیا گیا، اور بہتر یہ ہے اُرِجَ بِی، مجھ کو چڑھایا گیا، ایک سیڑھی لائی گئی جس پہ زینے ہوتے ہیں، بہت تیز سیڑھی رہی ہوگی، 1-2 زینے پر چڑھے، آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان پہ پہنچے، حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، استفتح، کھولنے کی گزارش کی، معلوم ہوا کہ آسمان میں دروازے ہیں، ڈورز ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، دربان جو اندر تھا اس نے کہا کون؟ کہا جبریل، کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا ان کو بھی آنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کہا جی۔ اب یہ تو حیرت زدہ تھے فرشتے کہ جسد خاکی پہلی مرتبہ آسمان میں جسم اور روح کے ساتھ اٹھا ہے، کیا بات ہے، آپ تو گئے تھے یہ ہمیں معلوم ہے، آپ کو آنا تھا یہ بھی معلوم ہے، آپ کسی کو ساتھ بھی لے کر آئیں گے یہ اپن کو معلوم نہیں، تو حیرانی تھی اس لیے پوچھا، اور خوشی بھی تھی کہ محبوب سبحانی آ رہے ہیں، مخلوق میں سب سے افضل ہستی آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ بہرحال جب معلوم ہوا کہ ہاں ان کو بھی بلا بھیجا گیا ہے، میں گیا تھا ان کو بھیجنے کے لیے، رب العالمین نے خاص ایلچی بھیجا تھا اپنے مہمان معظم کو بلانے کے لیے، یہی سمجھو کہ سواری براق کی بھیج دیجیے، اللہ چاہتا تو مکے اور طائف
مکے اور بیت المقدس کی سرزمین کو سمیٹ دیتا، سکیڑ دیتا. لیکن بادشاہ کسی کو بھیجتا ہے بلانے کے لیے تو سواری بھیجتا ہے کہ جا کے مہمان کو ہماری سواری پر لے کر آؤ. وہ سواری براق کی تھی. کہا گیا ہاں ان کو بلایا گیا اسپیشلی. کھولا گیا دروازہ. پہلے آسمان پر حضرت جبریل نے آپ کا تعارف آدم علیہ السلام سے کرایا. کہا یہ آدم ہے آپ کے باپ، ان پر سلام کیجئے. آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا. مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. نہایت کشادگی اور وسعت میں آپ آئے. اسی سے ملتا جلتا جملہ ہوتا ہے مرحبا اہلن و سہلن. اہلن مانے اپنے گھر میں آپ آئے اور سہلن مانے نرم زمین پر چل کے آئے. یہاں چل کے نہیں کہتے اس لیے سہلن کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. کہا مرحبا، خوب کشادگی پہ آئے. آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی. کوئی تنگی نہیں ہے. آسمان میں کیا تنگی ہو سکتی ہے؟ مرحبا بالنبی صالح والابن صالح. نبی صالح اور ابن صالح. معلوم ہوا کہ بیٹا بھی اگر با فضیلت ہو تو اس کی فضیلت کا اعتراف باپ کو کرنا چاہیے. نبی صالح، ابن صالح، نیک بیٹے نیک نبی، خوش آمدید. اور ایسے آدمی کی تعریف منہ پر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ تعریف سن کے بہکے گا نہیں، اپنے آپ میں پھولے گا نہیں، متکبر نہیں بنے گا. پختہ عقل و فکر کا آدمی ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے، تشفی کے لیے اس کی منہ پر اگر تعریف ہو اور تعریف میں مبالغہ نہ ہو، صحیح بات کہی جائے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز. دوسرے آسمان پہ چڑھے، پھر وہی کیفیت. دروازہ کھٹکھٹایا، وہی سوال، کون؟ جبریل. کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد. کیا ان کو بلا بھیجا گیا ہے؟ کہا جی. یہ کیفیت ساتوں آسمان پر ہے. ہر مرتبہ یہ جملہ دہرائیں گے نہیں کیونکہ وقت محدود ہے. دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، وہاں آپ کی ملاقات کرائی گئی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے. دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. ان سے بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا. مرحباً بالنبی صالح والاخ صالح. یہاں بھائی کہہ کے پکارا، نیک بھائی نیک نبی. تیسرے آسمان پہ چڑھے، آسمان کا دروازہ کھولا گیا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی. سلام دعا کے بعد خوش آمدید ہوا. آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی دروازہ کھولا گیا، کھلوایا گیا. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دعا سلام خوش آمدید کے بعد پانچویں آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی علیہ السلام. چھٹے آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی. سلام و دعا اور خوش آمدید کے بعد جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ یہ نوجوان یا غلام، یہ لڑکا، لو اس پہ غور کیجئے گا، یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے میرے ماننے والوں سے زیادہ ہوئے. یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے حسد میں، رشک کیا کہ یہ نصیبہ میرا کیوں نہیں ہوا، کاش میری امت میری مخالفت نہ کیے ہوتی اور بنی اسرائیل جیسی سرکش قوم سے ہمارا واسطہ نہ ہوا ہوتا تو ہمارے ماننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی اور امت جتنا کچھ عمل کرتی ہے اس کے برابر اس کے نبی کو ثواب پہنچتا ہے. یہ رشک تھا، یہ غبطہ تھا، حسد نہیں تھا. آسمان میں حسد کہاں؟ عام آدمی بھی الحمدللہ جو جنتی مومن ہوگا، اونچے جنتیوں کو دیکھ کر کے بھی جو اتنی بلندی پر ہوگا جتنی بلندی پر وہ آسمان میں دور ستارہ چمکتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں حسد اور کینہ پیدا نہیں ہوگا. تو انبیاء کرام کے دل میں کینہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور کہا لڑکا
کیونکہ 52-53 سال کی عمر میں گئے تھے اور اس کے بعد بھی ماشاءاللہ شباب اور جوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف آپ کی داڑھی میں، وہ بھی ٹھوڈی کے نچلے ہونٹ کے نیچے اور تھوڑا کن پٹی کے اندر 20 بال، گنتی کے 20 بال سفید تھے، جو پیلے ہو گئے تھے یا تو مہندی لگانے کے سبب یا خوشبو کثرت سے ملا کرتے تھے اس کے سبب. صرف 20 بال، 63 سال کی عمر میں. 51-52 کی عمر میں آپ بالکل جوان تھے. حضرت ابو بکر صدیق آپ سے چھوٹے تھے، وہ دکھتے تھے بوڑھے، آپ دکھتے تھے جوان. تو یہ کہا غلام، قوت کی طرف اشارہ ہے، آپ کی اچھی صحت کی طرف اشارہ ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ اتنے بڑے نبی کو لڑکا کہہ کے حضرت موسیٰ نے پکارا، نہیں، نقطے کی بات سمجھیں. آگے بڑھے، 7ویں آسمان کا دروازہ کھلوایا، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے، پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. معلوم ہوا اگر کوئی شخص کعبہ کی دیوار سے پیٹھ لگائے ہوا ہو، مثال کے طور پر کعبہ میرے پیچھے ہو، یہ کرسی مان لو، کعبے کی ایک دیوار ہے، اس میں آدمی ٹیک یوں لگا دے اور اس رخ کو دیکھے الٹی سمت کو، تو بھی یہ بے ادبی اور بدتمیزی نہیں ہے. کعبہ سامنے ہو، اگر کوئی پاؤں پسار دے تو بھی انشاءاللہ کوئی بے ادبی نہیں ہے. قبلہ کے سمت میں مسجد میں آدمی ہے، بیٹھا ہوا ہے، ضرورتاً پاؤں پسار دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں قبلہ کی طرف پاؤں پسارتے کیا جی؟ یہ احترام کے منافی نہیں ہے. انشاءاللہ پیٹ ٹکے ہوئے ہیں. کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کیجیے. سلام دعا ہوئی. وہاں کہا مرحباً بالنبی الصالح والابن صالح، پیارے بیٹے، پیارے نبی، خوش آمدید. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفع علی سدرۃ المنتہا، رفعت علی سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا بیڑی کا پیر جس کا پھل قبیلہ حجر کے بڑے مٹکے جیسا ہے. عرب کا سب سے بڑا مٹکا قبیلہ حجر کے پاس ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا بڑا پھل، اور اس بیری کے پیر کے پتے ہاتھی کے کان کے مانند تھے، اتنے بڑے بڑے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے جناب اور دربار میں آپ کو پیش کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو جو وحی کرنا تھی وحی کی. جبریل امین کی معیت میں آپ نے جنت کی سیر کی، جنت کی مٹی کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا. پھر جہنم سے گزرے، جہنم کے داروغہ پر نظر پڑی، بالکل نہیں ہنس رہا تھا. مالک خازن النار. کہا یہ آدمی کیسا ہے، یہ کبھی نہیں ہنستا. کہا کہ کبھی نہیں ہنسا، اگر کسی کے لیے ہنستا تو وہ آپ تھے، اگر مسکراتا کسی کو دیکھ کر تو وہ آپ تھے، لیکن ان کو مسکرانا ہی نہیں، جہنم کے داروغہ ہے نا. اس کے بعد کئی اور لوگوں کو جہنم میں دیکھا، کئی گنہگاروں کو دیکھا جن کی تفصیل کا موقع نہیں. زناکاروں کو دیکھا جو اچھے تازہ گوشت کو چھوڑ کر چھیچڑے کھا رہے تھے، جو اپنی بیویاں چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارا کرتے ہیں، پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر غلط جگہوں پر جاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہی ہے جو تازہ فربا گوشت چھوڑ کر چھیچڑا کھاتا ہو. کسی کو دیکھا کہ اس کا سر کوٹا جا رہا ہے، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھا کچھ عورتوں کو کہ اس کے سینے میں ٹیڑھے اور لمبے لوہے کے کانٹے گاڑ دیے گئے ہیں اور لٹکا دیا گیا ہے ان کو. کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں پر غیر کا بچہ داخل کرتی ہیں، زناکاری کے نتیجے میں حاملہ ہوتی ہیں، بچہ اپنے شوہر کے سر مڑتی ہیں. سودخواروں کو دیکھا کہ پیٹ ان کے بہت بڑے ہیں، اٹھ نہیں سکتے. غیبت کرنے والوں کو دیکھا، کئی اور لوگوں کو دیکھا، ان کی بری گت میں دیکھا. پھر آپ جب اترے چھٹے آسمان پر تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے خیر خواہانہ طریقے پر پوچھا کہ آپ کے رب نے کیا حکم دیا، کیا تحفہ ملا آپ کو؟ تو فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، رات اور دن میں 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی.
کہا میری مانیے آپ رب تعالیٰ کے پاس لوٹیے اور تخفیف کا سوال کیجئے. میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، اب بہت جھیلا ہے اس قوم کو، آپ کی قوم اس کی طاقت نہیں رکھے گی. اب اس خیر خواہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے دعائے سلام اور درود کے مستحق ہیں کہ نہیں ہے؟ بتائیے. صلوات اللہ وسلام علیہ. بغیر مشورہ لیے ہوئے مشورہ دے رہے ہیں، خیر خواہی کا مشورہ دے رہے ہیں. نہیں پوچھا آپ نے، انہوں نے پوچھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا میری امت کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بغیر مشورہ لیے ہوئے مشورہ دیا. کہا جائیے. گئے، رب تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا. 10 وقت کی نماز کم ہوئی. اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے، جاتے رہے آتے رہے. 4 مرتبہ گئے تو 40 وقت کی نماز کم ہوئی. کہا آپ کتنا بچا؟ کہا 10 وقت. کہا آپ بھی بہت ہے، ایک مرتبہ اور جائیے اللہ کے پاس. گئے تو 5 وقت کی نماز کم ہوئی. اب 45 وقت کی نماز فرض ہوئی، کم ہوئی، 5 وقت رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا 5 وقت کی نماز رہ گئی. کہا میری مانیے اب بھی جائیے، میں نے قوم کو بہت چکھا ہے، 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی. کہا کہ اب مجھے میرے رب سے تخفیف کا سوال کرتے ہوئے شرم آتی. لگتا ہے کہ آخری مرتبہ کچھ ایسے اشارے ملے رہے ہوں گے جن سے آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ اب بات نہیں بننے والی ہے، اور اب جائیں گے تو 5 وقت کی نماز بھی اگر اٹھا لی گئی تو ساری امتوں میں نماز رہی، میری امت بغیر نماز کے رہے گی. اس لیے بھی آپ نے جانا پسند نہیں کیا. کہا چلیے ہم اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں اور انشاءاللہ تعالی میری امت اس پر قناعت کرے گی. جب وہاں سے گزرے تو ایک پکارنے والے نے پکارا، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، میں نے اپنا فرض نافذ کیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. یعنی 50 وقت کی نماز کا ثواب لکھوں گا ان کو. پڑھیں گے 5 وقت، ہی خمسن و ہی خمسون، پڑھیں گے 5 وقت، لکھا جائے گا انہوں نے 50 وقت ادا کیا. یہ نہیں سمجھیے گا کہ نیکی ایک نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے، یہ مفہوم نہیں سمجھیے گا. یہ تو ہر نیکی کے ساتھ ہے. اٹینشن، کہ ایک نیکی، کوئی بھی نیکی کرو کم سے کم 10 گنا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم 5 وقت پڑھتے ہیں تو 5 کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے 50 وقت کی ثواب دیا جاتا ہے. نہیں، ایکچولی آپ نے 50 وقت کی نماز پڑھی، اب اس کو کم سے کم 10 سے اگر آپ ضرب دیتے ہیں تو 500 نماز کا ثواب کم سے کم ایٹ لیسٹ آپ کے کھاتے میں جاتا ہے. اللہ نے کہا پڑھو گے 5 وقت، ہم لکھیں گے کہ تم ڈیلی 50 وقت پڑھتے ہو. یہ مطلب ہے اس کا. پڑھیں گے، چونکہ اللہ نے 50 وقت فرض کیا تھا. کہا میری بات پلٹتی نہیں ہے، میری بات بدلتی نہیں ہے. میں نے چونکہ کہہ دیا 50 وقت تو جاؤ پڑھنا 5 ہی وقت، لیکن کھاتے میں لکھیں گے کہ بندے نے پڑھا 50 وقت. سبحان اللہ، للہ الحمد فی الاولی والآخرہ. اول آخر اللہ کی تعریف. آپ وہاں سے پلٹ کر آئے. اچھا، پھر آسمان میں ایک مرتبہ اور حدیث آئی ہے، انہی حدیثوں میں تفصیل ہے کہ آسمان میں آپ کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا. اب تکریم ہے رب العالمین کی طرف سے. ایک پیالہ شراب کا ہے، ایک شہد کا ہے، ایک دودھ کا ہے، اور سارے پیالے ڈھکے ہوئے ہیں. پھر آپ نے دودھ کا پیالہ ہی اٹھایا، آٹومیٹک. اللہ کی ہدایت دیکھو. پھر کہا گیا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، نیچر کو اختیار کیا. وہاں تقریباً آپ نے مانگا نہیں تھا کچھ پینے کے لیے، وہاں تکریم فرمائی گئی. نیچے آپ نے مطالبہ کیا تھا. اب جب تشریف لائے، جاتے وقت انبیاء کی امامت کی تھی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آسمان میں انبیاء کو دیکھا تھا، اس کے بعد اترے تو وہ تمام انبیاء جسم و روح کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے، وہاں آپ نے امامت کی.
پھر اس کے بعد براق کھولا، اس پر سوار ہوئے، پھر جبریل آپ کو مکہ چھوڑ گئے، وہ واپس ہو گئے۔ یہ پوری تفصیل کم و بیش ہے مکے سے بیت المقدس کے سفر کی، اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کے سفر کی، اور جنت و جہنم کے سفر کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ معجزہ، عظیم النظیر معجزہ، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر اور تکریم پر روز روشن سے بھی زیادہ واضح طریقے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس واقعے کی جو قرآنی آیات و احادیث متواترہ سے ثابت ہے، صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے، اس کے انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس واقعے کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کے کلام پر اعتراض کرتا ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز نبی کو بخشا ہے ان کی عبدیت کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اور ہر خوبیوں سے متصف ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا، راتوں رات چلایا اپنے بندے کو۔ گویا یہ مقام عبودیت کے نتیجے میں ملا، غلامی کے نتیجے میں ملا۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی عزت اور شرافت کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا اوبیڈینٹ ہو، فرما بردار ہو۔ اسراء اور معراج جو عظیم نعمت ہے، اور قرآن مجید جو عظیم نعمت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آپ پر اتارا، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، کتاب حق و فرقان، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب، یہ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کی عبدیت کی وجہ سے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر فرقان کو اتارا ہے، قرآن مجید کو اتارا۔ تو اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ بندگی اور غلامی کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ عزت و شرف کی بات ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اسراء اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اہم واقعہ ہے، اور آپ کی زندگی کی راتوں میں جو ایک اہم رات ہے، اہم ترین رات ہے، وہ رات زندگی میں کب پیش آئی ہے، اس کا کوئی واضح بیان، مستند بیان صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ 10 یا اس سے بھی زیادہ اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ جس سال نبوت ملی اسی سال، کسی نے کہا نبوت کے 5ویں سال، کسی نے کہا نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو، یہی قول مشہور ہے۔ کسی نے کہا نبوت کے 12ویں سال رمضان میں، کسی نے کہا نبوت کے 13ویں سال محرم میں، کسی نے کہا نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول میں۔ اتنے اقوال ہیں، کوئی بات اتھینٹک نہیں ہے۔ 27 رجب نبوت کا 10واں سال، جس کی مناسبت سے لوگ جشن مناتے ہیں، منانے والے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے پہلے ہوا ہے، اور ماں خدیجہ مرتی ہیں نبوت کے 10ویں سال رمضان میں، تو 2-2.5 مہینہ پہلے رجب میں معراج کیسے ہو گئی؟ بات کنڈم ہو گئی۔ خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد تو معراج ہوئی، اللہ نے آپ کو عزت دی آسمان پہ بلا کے۔ نماز کی فرضیت سے پہلے ماں خدیجہ انتقال کرتی ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے ماہ رمضان نبوت کا 10واں سال، آپ 27 رجب نبوت کے 10ویں سال میں 2-2.5 مہینہ پہلے، رجب، شعبان و رمضان، کم سے کم 1.5-2 مہینہ پہلے آپ معراج کروا رہے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی موت سے پہلے۔ ایک دم کنڈم قول ہے، کوئی قول صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔
اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ کوئی ایک تاریخ ثابت بھی ہو، تو سوال یہ ہے کہ اس رات سے متعلق کیا کوئی عبادت اسلام نے مشروع کی ہے؟ اگر اس رات سے متعلق کوئی عبادت ہوتی تو صحابہ عبادت کرتے، تب آٹومیٹکلی وہ تاریخ منضبط ہو جاتی کہ بھئی یہ رات ہے اور اس رات میں یہ عبادت کرنی ہے کیونکہ ہمارے نبی کو معراج ہوا۔ اللہ رب العالمین کی عجیب اور بلیغ حکمت ہے کہ اس نے اس تاریخ کو امت سے بھلا دیا۔ کسی صحابی نے کہیں بھی معیاری کوئی سند نہیں ہے کہ بتایا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی۔ اللہ کی حکمت، بھلا دیا، کیونکہ جب اللہ نے اس رات میں کوئی اسپیشل عبادت نہیں رکھی تو تاریخ کو بھلا دینے میں ہی حکمت تھی۔ بھلانے کے بعد تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی دنیا چراغاں کرتی ہے، مسجدوں کو سجاتی ہے، جیسے لگتے ہو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ روشنی کا تہوار ہے، دیوالی ہے، روشنی کی پوجا ہو رہی ہے۔ خاص اس رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی عبادت مشروع ہوتی، کوئی صدقہ دینا مشروع ہوتا، کوئی عمرہ کی ادائیگی مشروع ہوتی، کوئی اور عبادت ہوتی تو رات خود بخود متعین ہو جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اب جب کہ کوئی عبادت اس رات سے متعلق نہیں ہے شریعت میں، تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس رات میں ہم چراغاں کریں اور جشن شب معراج منائیں۔ اگر اس رات میں مجلس منعقد کرنا، اسراء اور معراج کے واقعات کا بیان کرنا، خاص انداز میں نمازیں پڑھنا اگر ثابت ہوتا، جائز ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے زیادہ انسانوں کے خیر خواہ تھے، آپ اپنی امت کو ضرور بتاتے، اور صحابہ کرام اپنے بعد والوں کو اس سے آگاہ کرتے۔ لہٰذا کوئی تاریخ ثابت نہیں ہے، اور بالفرض اگر ثابت ہو بھی جائے تو ہمارے لیے کوئی عبادت اور کسی طرح کا کوئی جشن اس رات میں کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس رات کی جو بھی عبادت ہے اور جو بھی اہتمام دنیا والے کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ایک بدعی رسم ہے جو رائج کر لی گئی ہے، جو صرف رائے پر اور صرف جذبات پہ مبنی ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اعزاز و اکرام دیا اس لیے جشن مناوے۔ جس نبی کو اللہ نے اعزاز و اکرام دیا اور جس نبی نے امت کو عرش الہی کے نیچے سے لا کر تحفہ دیا، امت کے بڑے حصے کو اس تحفے سے تعلق نہیں ہے، نمازوں سے رغبت نہیں ہے، لیکن رسم و رواج کی دنیا میں رسم و رواج سے لوگوں کو بہت رغبت ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ تحفے میں لے کر آئے تھے، کتنے لوگ نماز پڑھتے مردوں اور عورتوں میں سے، لیکن جشن شب معراج کا چندہ ہو اور اس کی مجلس سجانی ہو تو پھر دیکھیے ایسے ہی بے نمازی لوگ صف میں آگے آگے آپ کو نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ تقریب یا اس طرح کی جو تقاریب مختلف موقعوں پر منعقد کی جاتی ہیں، یہ سب بدعی تقاریب ہیں۔ اسلام میں ایک ہی رات محترم ہے جس میں عبادت بطور خاص کرنے کا حکم ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، جو رمضان کی طاقراتوں میں سے کسی آخری عشرے کی طاقراتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ اور باقی ہفتے کی عید ہماری جمعہ کا دن ہے، اور سال کی 2 عیدیں، عید الفطر جو 1 شوال کو ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ جو 10ویں ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ سال کا سب سے افضل دن یوم النحر ہے، اس کے بعد یوم عرفہ ہے۔ ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ ہے، سال کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ رجب کی یا کوئی بھی رات ہو یا کسی مہینے کسی سال کی وہ رات جس کے اندر معراج ہوا، راتوں میں سے ایک رات ہے، امت کے لیے وہ کامن ایک رات ہے، کوئی بافضیلت رات نہیں ہے، کیونکہ اس رات سے متعلق ہماری کوئی عبادت نہیں، لہٰذا اس میں چراغاں کرنا، جشن کرنا اور کسی طرح کی کوئی عبادت مخصوص انداز پہ بجا لانا، یہ بھی دی عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، سوال ایک ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکے سے سیدھے ہی آپ کو آسمان پہ اٹھا لیتا، لیکن اس نے زمینی سفر کرا کے بیت المقدس پہنچایا، انبیاء کی سرزمین دکھلائی، التی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی تھی، سبزی، ہریالی، شادابی، نہروں کی فراوانی، پھلوں کے باغات،
اور انبیاء کا مسکن و مدفن اور انبیاء کا مہاجر ہجرت کی جگہ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جگہ اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ. مقصد شاید یہ تھا کہ اے نبی اب آپ دونوں قبلوں کے اکیلے مالک ہیں. آپ امام اعظم ہیں, آپ رئیس اعظم ہیں. بیت المقدس کی بھی قیادت اب آپ ہی کو لینی ہے, جس کے اوپر یہودی قابض ہیں. اب یہودی اس لائق نہیں رہے, ان سے یہ عزت اتار کر امت محمدیہ کے سر دی جا رہی ہے, کیونکہ وہ یہودیوں کا قبلہ تھا. اب آپ نے وہاں بھی امامت فرمائی ہے, آپ انبیاء کے امام ہیں, لہذا اب آپ ہی کی امامت چلے گی, اب آپ ہی کی نبوت ہے قیامت تک. اب عزت اور افتخار کسی اور قوم کے لیے نہیں, آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے. نیز اس میں ایک اور بڑی حکمت یہ پیوست تھی کہ اگر سیدھے اللہ رب العالمین آسمان پہ اٹھاتا اور آسمان سے تشریف لانے کے بعد آپ مکے والوں کو خبر دیتے کہ میں آسمان پہ جا کے ہو کے آیا, تو کہتے یہ تو روز ہی ہوتا ہے آپ کے پاس, آسمان سے کوئی آتا ہے, چلیے اس مرتبہ آپ ہی آسمان پہ چلے گئے. آپ تو کہتے ہیں کہ صبح شام آپ کے پاس کوئی آتا ہے, وہی لے کر آتا ہے نا, لیکن زمینی سفر ہے, 1 مہینے کا سفر ہے. غور کیجئے گا, مکہ والے 1 مہینے میں بیت المقدس جاتے تھے, 1 مہینے میں آتے تھے, آنا جانا 2 مہینے کا. ایک آدمی کہے کہ رات کے ایک حصے میں گیا اور صبح ہونے سے پہلے چلا آیا, تو وہ سوچیں گے, پریشان ہوں گے, اور پھر پوچھیں گے آپ سے کہ کیا کچھ دیکھا, اور ان کو معلوم ہے کہ یہ بندہ آج سے پہلے کبھی بھی بیت المقدس اور فلسطین نہیں گیا ہے. تو جب آپ ان کے سوالوں کے صحیح جواب دیں گے تو یہ آپ کی نبوت کی بہت واضح دلیل ہوگی. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا یا میں نے لوگوں کو بتایا. اب بعض روایت میں ہے کہ ابو جہل اکثر ٹونٹ کرتا تھا, آج کوئی نئی بات, آج آپ کے ہاں کوئی نیا شگوفہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا. کہاں آج کی نئی اور تازہ خبر یہ ہے کہ میں راتوں رات جا کر بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں. کہا اچھا, رات جا کر کے صبح سونے سے پہلے آ گئے؟ کہا بالکل. کہا تو میں مکے والوں کو آپ کے پاس بلاتا ہوں, یہ بات کیا آپ ان کے سامنے کہیں گے؟ کہا بالکل کہوں گا. اب اس نے آواز لگائی, وادی کا سردار تھا, ایک کعب بن لوئی کے بیٹو آؤ, ایک عجوبہ ایک شگوفہ سنو. آگے مکے والے دیکھتے دیکھتے کہا ہاں آپ اپنی وہ بات دہرا دیجئے جو بات آپ نے مجھ سے کہی تھی. آپ نے بات دہرا دی. اب کسی نے سیٹی ماری, کسی نے تالیاں بجائی, کسی نے حیرانی سے ماتھے پر سر رکھ لیا, یہ آدمی کیا کہتا ہے. آپ حضرات بھی کبھی حیران ہوتے ہیں یا کبھی خوش ہوتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں. یہ تالی بجانا, حوصلہ بڑھانا, نیتاؤں کا سواگت کرنا, اسکول کے بچوں کے پروگرام کو تالیوں سے گرمانا, یہ تو مشرکین کا شیوا تھا. اب یہ تو عادت آپ کی منکر ہوئی, حرام ہوئی. اب صوفیوں کے دین میں تالی عبادت ہے, ذکر و اذکار کرتے ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں. ان کے یہاں رقص اور تالی بجانا صوفیوں کے یہاں بڑی عبادت ہے. اللہ کے دین میں یہ عبادت نہیں ہے. تو اگر کوئی تالی عبادت سمجھ کے بجاتا ہے تو حرام ہے, بدعت ہے. اگر کوئی عادت سمجھ کے بجاتا ہے تو یہ مشرکین کی عادت ہے. مسلمانوں کو اگر کوئی بات خوش کرنے والی ہو, اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بہن بہنوئی کو مارنے کے بعد جب بہن سے صحیفہ لے کر سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی اور دل کی دنیا بدل گئی, ایمان دل میں بیٹھ گیا, تو جب آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جب کلمہ پڑھا تو صحابہ جو دار ارقم میں موجود تھے خوشی سے اچھل پڑے کہ اللہ اکبر. خوشی کے موقع پر اللہ اکبر, خوشی کے موقع پر سبحان اللہ, تعجب کے موقع پر سبحان اللہ.
نہ کہ تالی بجانا، نہ کہ سیٹی مارنا۔ اب انہوں نے کہا، اب اس بیچ میں مستدرک حاکم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ لوگ پہنچے سب سے سچے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کہا ابو بکر آپ نے کچھ سنا؟ کہا کیا؟ کہا آپ کے صاحب نے ایسی ایسی بات آج کہی ہے، آج بے پڑکی اڑا رہے ہیں، بے پڑکی اڑا رہے ہیں۔ کہا کیا کہا بھائی؟ کہا کہ وہ راتوں رات گئے بیت المقدس اور واپس آئے، آسمانی سفر پر تعجب نہیں کر رہے، صرف فلسطین جانے اور آنے پر تعجب ہے۔ اس لیے بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ آپ کو مکے سے بیت المقدس لے گیا۔ کہا اچھا انہوں نے کہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو صحیح کہا ہے۔ کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات میں جائے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائے؟ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ ہم اس سے زیادہ تعجب خیز بات کو مانتے ہیں۔ ایک صبح ایک شام آسمان کی بلندی سے جب وحی ان کے پاس آتی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آمنا و صدقنا کہتا ہوں، تو یہ تو زمینی سفر ہے، محض 1000 سوا ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، 900 سے 1000 1100 کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا۔ وہیں اس تعجب خیز واقعے کو سن کر جو کمزور ایمان لوگ تھے، مسلمانوں میں جو کمزور تھے مسلمان لیکن کمزور تھے، ابھی ایمان نے جگہ دل میں نہیں لی تھی، وہ کنورٹ ہو گئے۔ لیکن جو لوگ پختہ ایمان والے تھے ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جہاں صدیق کا لقب اسلام میں سبقت کرنے کی وجہ سے ملا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا بغیر تردد کے انہوں نے آپ کا اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھ کے صدیق کا لقب پایا، وہیں صدیق کا لقب پانے کی ایک وجہ یہ بھی صحیح حدیث میں آئی ہے کہ آپ کو یہ لقب لیلۃ الاسراء والمعراج کی صبح میں حاصل ہوا۔ اب جب مشرکین تعجب میں پڑ گئے تو کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ بیت المقدس اگر گئے ہیں تو میں آپ سے بیت المقدس کا وصف پوچھتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کھمبے کتنے ہیں، شہتیریں کتنی ہیں، پلرز کتنے ہیں۔ اب مجھے مثال کے طور پر مجھے آئے ہوئے تقریباً 5 روز 6 روز اس شہر میں ہو گیا، اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، ابھی میں نے کھمبے نہیں گنے، کھڑکیاں نہیں گنی۔ اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ 1 ہفتہ اس مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو لوگ کہے گا اچھا بتاؤ کتنی کھڑکیاں ہیں اس میں، کتنے دروازے ہیں، اچھا جس زینے پر چڑھ کے گئے تھے اوپر کتنے زینے پر تھے آپ۔ اب میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جب انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا بیت المقدس کے متعلق تو میں تو سخت پریشانی میں مبتلا ہوا، ایسی پریشانی کہ زندگی میں آج تک کسی معاملے میں اتنا پریشان ہوا ہی نہیں تھا۔ مگر واہ رب العالمین، اپنے بندے کی مدد کرنے والا، اپنے نبی کو عزت دینے والا، فوراً رب العالمین نے بیت المقدس کو اٹھایا اس کی جگہ سے اللہ کے رکھ دیا۔ اب آپ حتیم میں ٹہل رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، گن کر کے جواب دے رہے ہیں، ایک دم ایکوریٹ جواب، سارے جواب صحیح ہو گئے، لیکن پھر بھی ظالموں نے انکار کیا، اپنے ایسا منہ لٹکا کے چلے گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ٹیسٹ میں نبی پورے اترے تو پورے مکے کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین جس کے لیے ہدایت کا دروازہ نہ کھولے اس کو کون ہدایت دے گا؟ یا جس کے لیے جب ہدایت مقدر ہوتی ہے تبھی ہدایت ملتی ہے، اس سے پہلے کہاں ملنے والی؟ اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا حکمتوں کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ جو اس رات میں آپ کو ملا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ ساری عبادتیں زمین پہ فرض ہوئی، 5 گانا نماز آسمان پہ فرض ہوئی اور بلا واسطے کے فرض ہوئی، یعنی اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آپ پر فرض کی۔
اسی سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہوا. کہا امزئی تو فریضتی، پکارنے والے نے پکارا کہ میں نے اپنا فرض جاری کیا اور اپنے بندوں سے آسانی بھی کر دی. یہ پکارنے والا میں نے اپنا فرض جاری کیا. یہ فرض کس کا تھا؟ اللہ کا فرض تھا. گویا یہ پکارنے والا رب العالمین تھا. آپ رب تعالیٰ کے پاس لوٹ رہے تھے، تخفیف کا سوال کر رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جبریل کے واسطے سے تھے. اختلاف ہے کہ ہم کلامی ہوئی کہ نہیں ہوئی، رب تعالیٰ سے بات کی کہ نہیں کی. دو نظریہ ہے سلف صالحین کا. اس میں نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کہ نماز آسمان پہ فرض ہوئی، تمام عبادتیں زمین پہ فرض ہوئی. ایک اور بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ عزت بخشی، آسمان کی بلندی پر اٹھایا، لیکن اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری روح کو معراج نصیب ہوگی. ہمارا جسم اگرچہ زمین پہ ہوگا، ہماری پیشانی اگرچہ زمین پہ ٹکی ہوگی، لیکن ہماری روح آسمان کی بلندیوں پہ ہوگی. نماز پڑھنے والے کی روح اور آتما اتنی بلند، اتنی پوتر ہوتی ہے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آخر نماز ہی کیوں فرض ہوئی، روزہ بھی فرض ہو جاتا. کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا کہ اتنے وسیع و عریض آسمان میں ایک بالش جگہ بھی کہیں ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع نہیں کر رہا، قیام نہیں کر رہا اللہ کے واسطے، سجدہ نہیں کر رہا. جو کھڑا ہے تو عبادت میں کھڑا ہے، جو رکوع کر رہا ہے تو رکوع میں ہے، جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ ہی میں. اللہ نے ایک ایسی عبادت آپ کے لیے فرض کر دی جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. وہ تمام بندگیاں جو الگ الگ طور پر فرشتے کر رہے تھے وہ آپ کی ایک بندگی کے اندر شامل ہے. اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات تحفے میں لے کر آپ آئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، بڑی عظیم آیتیں ہیں. کوئی شخص ان دونوں آیتوں کو کسی رات پڑھ کے سو جاوے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں. انشاءاللہ عبادت سے بھی اور ہر شر سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی. اور یہ پیغام بھی لے کر آئے امت کے لیے بشارت کہ اللہ رب العالمین میری امت کے ہر اس شخص کو بخش دے گا جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا. جس کی موت توحید پہ ہوئی ہو اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا. اگر عذاب بھی دیا تو دے کر کے اللہ رب العالمین آخر میں جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اسی واقعہ اسراء اور معراج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصحاب الفضل کا استقبال کرنا چاہیے، اہل فضل کا استقبال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے تھے، انبیاء کرام نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا. تو اہل علم، اہل فضل کا استقبال کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. یہ اور اس طرح کی بہت سی حکمتوں پر یہ واقعہ مشتمل ہے. اب اس کے بعد آپ اترے، دعوت کا کام کرنے لگے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد جو رمضان 10 نبوت میں انتقال کر گئی تھی، آپ نے اسی سال شوال 10 کے اندر طائف کے سفر سے پہلے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی. سن 11 حج کے موسم میں، کل یہاں پر بات آ کر رکی تھی ہماری کہ آپ رات میں نکلے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ نے اسلام پیش کیا خزرج کے 6 پاکیزہ نفوس پر، جس میں اسد بن زرارہ بھی تھے. نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، آپ ان کو تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے، سیرت کی کتاب میں دیکھیے. الرحیق المختوم بڑی معیاری سیرت کی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھیے. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی. قرآن بھی عجیب چیز ہے، عجیب تاثیر والی کتاب ہے، پر تاثیر کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے اور قرآنی آیات کی تلاوت کرتے تھے. قرآن کو اپنی زندگی میں رچانے بسانے کی ضرورت ہے. کثرت سے ہم لوگ قرآن پڑھیں اور معانی اور مطالب کو غور سے پڑھیں. اور خاص کر جو لوگ دعات ہیں، مبلغین ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن مجید سے خاص شغف ان رکھے. آیات کا کثرت سے استعمال اپنی تقریروں کے اندر کریں. اگر قرآنی آیات ہماری تقریروں میں نہ ہو، حدیثیں نہ ہو، تو بھاری بھاری الفاظ، ادیبانہ الفاظ، ڈائلاگس چاہے جتنے بھی بول لیجئے،
تاثیر ان کی کم ہوگی، گودا اس میں کم ہوگا اور تاثیر اور بھی کم ہوگی۔ لیکن کوئی ایک بات کوئی کہے اور تائید میں قرآن کی آیت پیش کر دے، ایک حدیث پیش کر دے، تو سامعین پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو عالم ہیں اور ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں اور قرآن ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کے لیے خطابات، ان کے لیے دروس کا القاء بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم تو محروم القسمت ہیں، ہمیں بعض آیتیں یاد کر کے آنی پڑتی ہیں یا کچھ دعات لکھ کر لے کر آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حافظہ قوی دیا ہوتا ہے، آیتوں پر آیتیں پہ۔ ہمارے سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کو جو اللہ نے عدیم النظیر عزت دی ہے اس زمانے کے اندر، اس کا راز ان کے شاگردوں نے اور ان کے ہم اثروں نے بتایا ہے کہ بڑا شغف تھا قرآن مجید سے، ان کو فتویٰ دیتے، گفتگو کرتے، ضروری باتیں کرتے، اور جو خالی وقت ہوتا، سونے کے علاوہ جو وقت آپ کے پاس خالی ہوتا، تنہا ہوتے یا گاڑی میں چل رہے ہوتے، گاڑی میں، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوتے۔ بیٹھے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یا پھر کوئی سائل آتا سوال کرتا، یا پھر کوئی ضروری گفتگو کرنی ہوتی، یا اپنے ماتحتوں کو کچھ مشورہ، کچھ آرڈر دینے ہوتے، جو بھی خالی وقت ہوتا اس میں آپ کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے ان کو عزت دی۔ اللہ رب العالمین قرآن سے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور قرآن سے روگردانی اور پیٹھ پھیرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کے ذریعے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ 6 نفوس جو گئے تھے یثرب، خزرج کے جو لوٹے تھے مدینہ، ان کے ذریعے وہاں اسلام پہنچا۔ اس کے نتیجے میں الحمدللہ 12ویں نبوت کے سال موسم حج میں 12 افراد آئے، جس میں 5 تو پہلے والے تھے، اس میں صرف ایک جابر بن عبداللہ بن ریاب نام کے صاحب نہیں تھے، 5 وہی تھے جو پچھلے سال کے تھے، اور 7 بندے نئے تھے، کل 12، جس میں 10 قبیلے اوس کے اور 10 قبیلے خزرج کے اور 2 قبیلے اوس کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی میں ان سے پھر ملاقات کری، مینا کی گھاٹی میں، مینا کے قیام کے درمیان بیچ میں 11 تاریخ کو، 11 کا دن گزار کے 12ویں کی شب میں، اور ان سے آپ نے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ آئے ہیں، عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ وہاں بیعت کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے واقعہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت کرو، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم۔ لمبی حدیث ہے کہ اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زناکاری نہ کرو گے، بہتان تراشی نہ کرو گے، بھلائی کے کام میں نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی عہد اور میثاق کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی شریعت کے جرم کا ارتکاب کر لے گا اور شرعی سزا اس پر نافذ کر دی جائے گی تو اس کا گناہ معاف ہوا، اور جس کے گناہ کو اللہ پردہ دے دے گا، دنیا میں سزا نہیں ہوئی، چوری اور زناکاری اور بہتان تراشی کی سزا نہیں پا سکا، اللہ رب العالمین کا معاملہ، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا کرے۔ یہ تفصیل آئی ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ بیعت اسی رات آپ نے لی تھی، لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بیعت بعد میں فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے۔ اس موقع پر آپ نے بیعت ان صحابہ سے صرف اس بات کی لی تھی کہ اگر ہم اور ہمارے ساتھی مدینہ آئے تو آپ ان کو پناہ دیں گے اور ان کی نصرت و حمایت کریں گے اور اسلام کا پرچار اپنے شہر میں کریں گے۔ اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے لی۔ الحمدللہ یہ بیعت 12 حضرات سے مکمل ہوئی، اور جب یہ مدینہ جانے لگے تو ان کے ریکویسٹ پر کہ آپ اپنا ایک معلم دے دیجئے جو وہاں قرآن سکھائے اور دعوت کا کام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو، جو بہت خوبصورت نوجوان، مکے کا رئیس آدمی، جو اسلام لانے کی سزا بھگت چکا تھا، سخت سزا جو آپ نے سنا ہے کہ کھال ادھڑ گئی تھی، ماں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ کمان پہ اٹھائے جاتے تھے، ان کو بحیثیت معلم آپ نے ان کو بھیجا یہ دعوت کے لیے تاکہ مبلغ ان کے ساتھ جائے اور دین کی تعلیم سے ان کو آشنا کر سکے۔ اب حضرت مصعب مدینے میں گئے ہیں اور ان کی دعوت کے نتیجے میں جو عظیم انقلاب مدینے کے اندر رونما ہوا ہے، اور اس سے بڑا وفد تقریباً 72 افراد کا
70 مذکر اور 2 مؤنث جو 13ویں ہجرت کے سال آئے ہیں، جس کو بیعت عقبہ کبریٰ یا بیعت عقبہ ثانیہ کہہ لیجئے، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہماری گفتگو اسی عنوان سے ہوگی۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔